نماز ہے اور خشوع اور خضوع سے ادا کرنا، یہ اچھے بھلے نمازیوں کو میسر نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن خشوع اسے میسر نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کسی مجرم کو دیکھتے ہیں، اس مجرم کی باقاعدہ گواہوں کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ اس کا وہ جرم ثابت ہو چکا ہے، عدالت میں اسے پیش کیا جا چکا ہے۔ اب جج اسے پتہ ہے کہ میرا جرم جج کے سامنے، وکلاء کے سامنے، لوگوں کے سامنے واضح ہو چکا ہے، ثبوت موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اسے پتہ ہوتا ہے کہ آج میں نے بچنا نہیں ہے، فیصلہ میرے خلاف ہی آنا ہے۔ اگر جج بھی کوئی خدا کا بندہ بیٹھا ہو، ہمارے پاکستان جیسا حال نہ ہو، اللہ معاف فرمائے، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یا کوئی مجرم بھاگ رہا ہے، پولیس پیچھے ہے، اب دیکھتا ہے کہ میں بچ کے کہیں نہیں جا سکتا، کیا کرتا ہے؟ دونوں ہاتھ اس سے کھڑے کر لیے، جاؤ جی میں مقابلہ نہیں کرنے لگا، آپ پکڑ لو، دیکھو میں مقابلہ بھی نہیں کر رہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھ خالی ہے۔ یعنی اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب بچنے کی کوئی صورت ہے نہیں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا خشوع خضوع یہ ہوتا ہے آخری حالت؟ اب ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم نماز کے لیے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، لیکن وہی دنیا، وہی خیالات، وہی ساری چیزیں، وہ فکریں ہمارے دل و دماغ میں رچی بسی ہوتی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، کبھی کبھی تو ہم نماز بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ خشوع کی بات ہو رہی ہے۔ خشوع خضوع یہ ہے کہ جب آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں نا، تو اپنی ساری زندگی کے جتنے گناہ ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہر بندہ اپنے جانتا ہے، تو وہ کتاب آپ کے سامنے کھل جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بتائی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز ایسے پڑھ کہ تو یہ گمان کر لے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تیرے سامنے ہے۔ اگر اتنا تیرا ایمان نہیں ہے یا اتنا تو کیفیت نہیں بنا سکتا، تو کم از کم یہ کر لے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ کیا کبھی اس طرح کی نماز ہم نے پڑھی ہے؟ بہت کم۔ اس طرح کی اگر نمازیں شروع ہو جائیں نا، لوگ کہتے ہیں فلاں نماز بھی پڑھتا ہے، آپ تو کہتے ہو نماز پڑھتے ہو، ہم نہیں کہتے۔ لوگ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو، ہم نہیں کہتے۔ یہ قرآن پاک کہتا ہے، یہ پارہ نمبر 21 ہے، آپ کے سامنے پارہ نمبر 21 شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ بے شک جو نماز ہے نا، یہ روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ وہ نماز اس طرح کی نماز ہوتی ہے خشوع خضوع والی، جو بندے کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک لیتی ہے کہ نہیں میں صبح کھڑا ہوا تھا رب العالمین کے سامنے، اتنے گناہ گنے تھے اور دل میں توبہ کر رہا تھا، معاف کیا مانگ کے آیا تھا، دعائیں کر کے آیا تھا، زور کو پھر جانا ہے، کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو؟ وہ تو سوچ ہی ختم ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ خاشعون نماز اپنی خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اے ایمان والے تو سننا چاہتا ہے کہ کامیاب بندے ہم میں سے کون ہیں، تو سن لے، وہ لوگ ہیں جو لغو کاموں سے، بیہودہ کاموں سے، بیہودہ باتوں سے معرضون، اعراض کرتے ہیں۔ میلہ لگا تھا فتح جنگ میں، تقریباً سب کی حاضری ہوئی ہوگی۔ یہ ہے لغو کام سے اعراض کرنا۔ اور اب افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، ایک حوالہ بندہ آپ کے سامنے رکھے نا۔ یہ پارہ نمبر 19 ہے، سورۃ الفرقان ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جو شریف لوگ ہوتے ہیں، جو میں اللہ والے ہوتے ہیں، جب وہ ایک لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بچہ ضد کر رہا ہے چلو میلے پہ جاتے ہیں، کیا ہوا، بد نظری ہوگی، کیا ہو جائے گا، یا اور کوئی لغو اور بیہودہ کام چل رہا ہو، شراب کی محفلیں چل رہی ہو،
کوئی نہیں، بیٹھ جاتے ہیں، برادری والے دوست بھی بیٹھے ہیں، ہم نے کون سا پینا ہے۔ مومن بندی کی یہ نشانی نہیں ہوتی۔ مومن بندہ ایسی چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ اعراض کرتا ہے، بچتا ہے۔ یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مسلمان جو لوگ ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو کامیاب ہیں وہ لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، ان سے بچتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہماری اکثریت کا حال یہ ہے، الحمدللہ اللہ والے موجود ہیں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا دور کی بات ہے، یتیموں کے مال پہ، فقیروں کے مال کے اوپر قبضے کیے جاتے ہیں۔ قبضہ گروپ کے نام سے کتنے بڑے بڑے مافیاز ہمارے ملک میں متحرک ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں نا مسلمانوں میں سے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ دوسرے کے مال بھی کھا جائیں، بلکہ جو اللہ نے اپنا مال انہیں دے رکھا ہے اس میں سے بھی جو اللہ نے ایک حصہ مقرر کیا ہے، زکوٰۃ کئی بار گزر چکا ہے یہ موضوع، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال کی۔ آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ اب افسوس یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں، غیر مسلم معاشرہ تو لت پت ہو چکا ہے بے حیائی میں، اب مسلمان معاشرے کا بھی حالات دن بدن وہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ کارروائی کا کہا جائے تو آگے سے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ہمارے مخاطب بچے ہوا کرتے ہیں، سمجھ آگے، کارروائی کا کہا جائے تو آگے سے ایسے لوگ دھمکیاں دیتے ہیں کہ جاؤ کراؤ نا رپورٹ، ہم باقاعدہ وہاں بھتہ دیتے ہیں، کیا کر لیں گے تھانے والے۔ یہ مسلمان جو کامیاب ہیں ان کی علامت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں، تم مجھے اپنے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو۔ ایک چیز تو دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اور ایک چیز تو دو رانوں کے درمیان ہے، شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سرٹیفکیٹ ہمیں دے دیں گے کہ ہاں تم کامیاب ہو۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ کامیاب لوگوں کی یہ علامت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، فرمایا ہاں اپنی بیویوں کے لیے، اپنی شرمگاہ کا میں نے جائز طریقہ اس بنایا ہے کہ انسانی ضرورت بنائی ہے، تم وہ ایک جائز انسانی جو ضرورت ہے اپنی بیویوں کے اوپر پوری کر سکتے ہو، ناجائز اور حرام سے بچو۔ او ما ملکت ایمانہم، یا جو لونڈیاں ہیں نا ان کے ساتھ تم یہ ایک انسانی ضرورت پوری کر سکتے ہو۔ لونڈیاں آج کل تو ہے ہی نہیں، آج کل تو ہے ہی نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھ لے کہ گھر کی نوکرانیاں، بڑا کوئی شہزادہ ہو سمجھ لے کہ گھر کی جو نوکرانیاں ہوتی ہیں لونڈیاں، نہیں نہیں نہیں، آزاد عورت لونڈی نہیں۔ جو جنگ ہوتی ہے، کفار مارے جاتے ہیں، ان کی عورتیں قبضے میں آتی ہیں، انہیں لونڈیاں کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ وہ جو تمہارے پاس ہوں تم انسانی ضرورت پوری کر سکتے ہو، اور اس پہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس پہ تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور وہ شخص جو اس کے علاوہ برا راستہ تلاش کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی بندہ زنا کا راستہ اختیار کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، پارہ نمبر 18 اور پارہ نمبر 18 سے آگے چلے جاؤ، میں ساری آیات کا ترجمہ نہیں کرنے لگا، یہ سورہ نور آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔
اس میں جو بندہ زنا کرتا ہے وہ اگر غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اسے 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ اسلامی حکومت اسے 100 کوڑے لگائے کہ تاکہ اس برے فعل سے آئندہ کے لیے وہ باز رہے۔ یہ شروع میں الزانیۃ والزانی، یہ آیات ترجمہ گھروں میں پڑھ لینا۔ آپ خود بھی جب کوئی عالم، کوئی بندہ آپ کو بتائے، آپ کے سامنے یہ رہنمائی کرے کہ یہ چیز ہے، آپ خود جا کے ترجمہ پڑھا کریں۔ جہاں میرے لیے یہ قرآن پاک کا پیغام ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، رب کا پیغام ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت کے بعد ہم تک پہنچایا ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ الماریوں میں بند رکھنے کے لیے قرآن پاک نہیں آیا ہے کہ سجا دھجا کے ہم رکھتے نہیں۔ روزانہ سینے سے لگائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، میں سن لوں، میں پڑھ لوں۔ اب نیچے دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم، یہاں یہ ساری تفصیل ہے کہ اگر ایک بندہ شادی شدہ ہے، وہ زنا کرتا ہے تو پھر اس کا رجم ہے۔ اسلامی حکومت اسے رجم کرے گی۔ رجم یہ ہوتا ہے کہ آدھا اسے زمین میں گاڑ دیا جائے گا اور سارے لوگوں کے سامنے سرعام اسے پتھر مار دیا جائے گا۔ یہ رجم ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں زنا جیسی گندی اور منحوس چیز دوبارہ کبھی سر نہیں اٹھائے گی۔ اور آج کیا حال ہے؟ یہ جو کامیاب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ کامیاب ہیں، اور آخر میں نتیجہ سننا آپ کو لطف آئے گا۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں کہ وہ زنا سے دور رہتے ہیں۔ فرمایا فمن ابتغى، اس آیت کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، آگے چلیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو امانتوں کے اور اپنے وعدوں کے رعایت کرنے والے ہیں۔ وعدوں کے، اور دوسرا ترجمہ اپنے عہدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ عہدے کا ناجائز استعمال نہیں کرتے جس طرح آج کل ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے۔ غریب کو غریب ترک کیا جاتا ہے، غریب کو دبا دیا جاتا ہے، سارے قانون زندہ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ غریب کے لیے، اور امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ 8 سال 7 سال جیل کی سزا سنائیں گے، دوسرے سال سارے کیس ختم ہوں گے اور ماشاءاللہ لندن میں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، ایسا ہے۔ تو وہ اپنے وعدوں کا رعایت کرتے ہیں۔ کامیاب مسلمانوں میں وہ ہیں، امانتوں کا خیال کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اے میرے نبی کی امت، کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے جو شروع میں ہم نے آیت پڑھی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ جو بندے نماز نہیں پڑھتے وہ بھی کبھی کبھار کر دیتے ہیں۔ کیسے کہ بہت مشکل حالات آ گئے، بڑی پریشانی آ گئی، نفل پڑھے، مسجد میں چلے گئے یا گھر میں رب کے حضور کھڑے ہو جائے اور گڑ گڑائے روئے، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ یہ مصیبت ٹال دے۔ یہ خشوع حضور کے ساتھ ان کی نماز ہو گئی۔ اور یہاں آگے آپ دیکھیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایک دن خشوع خضوع کے نماز کافی نہیں ہے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایک آدھ دن ہفتے بعد جمعے کی نماز پڑھ لینا، یہ کامیابی کے لیے یہ یقینی نہیں ہے، اس میں کامیابی آپ کی یقینی نہیں ہے۔ یہاں جو کامیاب لوگ ہیں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، وہ نمازیں چھوڑتے نہیں ہیں، ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، وہ نمازیں بر وقت ادا کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اے صحابہ کہ اگر ایک بندہ ہو، اس کے گھر کے قریب سے نہر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اس نہر میں، تو مجھے بتاؤ کہ اس کے کتنا بہترین اور نرالا انداز تھا ہمارے پیارے نبی کا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں میرے پیارے رب کی آپ پر، کتنا نرالا انداز، سوالیہ انداز میں کہ اگلے کی دلچسپی پڑے اور عمل کا شوق پیدا ہو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا حضور 5 دفعہ غسل کرے گا تو میل کو چال کوئی باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، جو 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے نا، اس کے جسم کے اوپر تن من دھن پہ اللہ کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑتے، وہ اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کتنی بہترین تربیت ہے۔
اس لیے 5 نمازوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی پابندی کیا کرو، نماز مومن کے لیے نور ہوگی کل قیامت کے دن، یہ نور ہی اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھیں گے اللہ میری اور آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھیں گے، اس کی پابندی نہیں کریں گے، حفاظت نہیں کریں گے، ان کا حشر رب تعالیٰ فرعون، حامان، قارون کے ساتھ فرمائے گا، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے! اس وعید کو اگر سامنے رکھنے کے باوجود، یہ پڑھنے کے باوجود، آقا کا، پیارے آقا کا یہ فرمان سننے کے باوجود بھی ہم نماز چھوڑتے ہیں تو پھر سوچیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ فرمایا مسلمان جو کامیاب ہیں، مومن جو کامیاب ہیں، آپ گھروں میں جا کے یہ ترجمہ پڑھیں، کوئی مشکل حوالہ نہیں ہے، یہ پارہ نمبر 18 شروع ہو رہا ہے، شروع سے یہ ترجمہ آیات کا پڑھ لینا، کون لوگ کامیاب ہیں۔ فرمایا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ آگے سنیں، اب نتیجہ آ چکا ہے۔ اس نتیجے سے پہلے اب زیادہ بات لوگ آ چکے ہیں، ایک بات جو بتانی تھی وہ میں نے روک دی تھی، قد افلح المؤمنون پہ۔ ہم آپ کے لیے اتنی لالچ کرتے ہیں، اتنی لالچ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی، آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، یقین مانیں آج مجھے اور آپ کو اور امت کو اپنی شان کا ہی نہیں پتہ۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں آپ سے، آپ انبیاء دعا مانگتے مانگتے رہ گئے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ وہ بطور امتی کے پیغمبر ہونے کے باوجود کل قیامت کے قرب قیامت نازل ہوں گے امتی بن کر۔ اور ہم کتنی محنت کی ہے، کتنی جدوجہد کی ہے، کتنے ہم نے نوافل پڑھے ہیں بن مانگے، اور آج 14 صدیوں بعد رب تعالیٰ نے ہمیں کلمے سے نواز رکھا ہے اور ہمیں اپنی شان کا ہی نہیں پتہ۔ آپ بڑے عظمت والے لوگ ہیں، آپ بڑی شان والے لوگ ہیں، آپ سوچے تو صحیح آپ کس نبی کی امت ہے، آپ سوچے تو صحیح، اور پھر دیکھے تو صحیح کر کیا رہے ہیں، دیکھے تو صحیح۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ اوپر چلے گئے جی، اور جو بےہودہ محفلیں ہوتی ہیں ان پہ یہ سوال کوئی نہیں کرتا، مولوی سے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ میں نے یقین مانے یہ بات لالچ کے لیے لالچ کی میں نے کہ میرے بھائی آ جائیں، میرے بزرگ آ جائیں، یہ بات انہیں بتانی ہے، کیونکہ آج کامیابی کے یہ ساری علامات آپ نے پڑھ لی ہیں، اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے کہ ایسی علامات اگر ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے۔ اور ہم نے کامیابی کا معیار کیا بنا رکھا ہے؟ جس کا بنگلہ اونچا ہو، جس کی کوٹھی بڑی اچھی ہو، جس کے پاس لینڈ کروزر ہو، پراڈو ہو، جو وزیر ہو، جو حکومت میں ہو، جو بادشاہ بن جائے، بڑا کامیاب ہے، بڑی شان و شوکت مل گئی، یار یہ بندہ تو کامیاب ہو گیا۔ یہ بات غلط ہے۔ میں یہ قرآن پاک آپ کے سامنے کھول کے آپ کو بتا رہا ہوں، قد افلح المؤمنون آپ نے پڑھ لیا۔ اب آ جائیں کامیاب لوگ کون ہیں، یہ پارہ نمبر 4 ہے آپ کے سامنے، میں حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوئی بات کوئی میں انشاءاللہ آپ کے حوالے کے بغیر آپ کے سامنے نہیں کروں گا۔ یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میری امت، کسی کی اونچی کوٹھی دیکھ کے، کسی کا مال و دولت دیکھ کے، کسی کی شان و شوکت دیکھ کے اس طرف نہ لگ جانا کہ ہاں میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میں بھی جیسے تیسے کر کے حرام حلال معذرت کے ساتھ اکٹھا کر لوں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں اللہ تجھے بتا رہا ہوں، یہ میرا کلام صبح قیامت کی صبح تک تیرے پاس رہے گا۔ کامیاب وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس بادشاہتیں ہوں، جو وہ ذرا ہوں، جو مال و دولت والے ہوں۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اے میرے نبی کی امتی سن لے، وہ شخص جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز کامیاب وہ ہے۔ پورا قرآن پاک آپ کھول کے دیکھیں، ترجمہ پڑھیں، کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ مال و دولت والے جو لوگ ہیں نا، جنہوں نے دنیا اچھی کما لی ہے، وہ کامیاب ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہمیں بتایا ہے
کہ غربا کے لیے خوش قسمتی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہو کہ دین میرا شروع بھی ان سے ہوا اور میرے دین کا اختتام بھی غریبوں پہ ہوگا۔ پھر یہ ہم نے کیا معیار بنا رکھا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کے پاس دین ہوگا، یہ قرآن پاک ہوگا، پیارے نبی کی سنت ہوگی، کامیاب وہ ہوگا۔ یہ ایک موقع آیا نا، آخری بات کرنے لگا ہوں، پھر نتیجہ ایک آیت کا ترجمہ رہ جائے گا، وہ بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ ایک وقت تھا نا، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ لوگ مال دولت کو، پیسے کو کامیابی کی نشانی سمجھتے ہیں، یہ بھی میں قرآن پاک سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ پارہ نمبر 16 ہے اور آپ کے سامنے سورہ مریم ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ یہ غریبوں کو تانے آج کے نہیں ملتے۔ فرمایا جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں ہماری، واضح واضح اور کھلی کھلی آیات، قال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں، للذین آمنوا، مسلمانوں کو، ای الفریقین خیرن، اوے کون سا گروہ بہتر ہے ہم میں سے، مقامن، عہدے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، واحسن ندیا، اور مجلس کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اس وقت ابو جہل اور اس کے رفقا کہا کرتے تھے تم کہتے ہو کہ مسلمان بنو، قرآن کے نزدیک آؤ، آج تو معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں کیا ہے، معاذ اللہ۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تو صحیح تم غریب ہو، دیکھو ہمارا مقام، دیکھو ہماری مجلسیں۔ اللہ کا جواب سننا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مال و دولت کو کامیابی کا معیار بنانے والو، اس کو کامیابی کی نشانی بتلانے والو، سنو، میں اللہ بھی سوال کر رہا ہوں میرے نبی کی امت سے سوال کرنے والو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی لوگ ہیں، کتنی ہی لوگ کہ میں اللہ نے آپ سے پہلے ان کو ہلاک کر دیا، من قرن، تھوڑے نہیں تھی، کئی ساری بستیاں تھیں، ہم احسن اساسا ورعیا، وہ بہت اچھے تھے شان و شوکت کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے ان کی بڑی شان و شوکت سی، اچھے بھلے معلوم ہوتے تھے، لیکن دیکھو تو صحیح میں نے ان کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے اس مائنڈ کو چینج کریں، یہ ذہن تبدیل کریں۔ آج اللہ معاف فرمائے ہم اتنے حریص ہو چکے ہیں دنیا کے کہ ہماری نسلوں کا یہ معیار، آپ دیکھیں نا، سکولوں میں دیکھیں، جہاں جتنی اچھی فیس ہوتی ہے ہاں وہاں میرا بچہ پڑھے گا، کیوں؟ دنیا کمانے کے لیے، معیار جو دنیا بن گئی ہے۔ تو اس لیے کامیاب لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ مال و دولت کامیابی کا معیار نہیں ہے، کامیابی کا معیار یہ ہے جو میرے پیارے رب نے پارہ نمبر 18 میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب نتیجہ بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا جن میں یہ علامات ہوتی ہیں، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ ہیں وہ وارث بننے والے ہیں۔ اچھا کس چیز کے وارث؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، میں اللہ ان کو عام جنت بھی نہیں دوں گا، میں جنت الفردوس دوں گا، ایسے لوگوں کو میں جنت الفردوس دوں گا جن میں یہ علامات ہوں گی۔ پارہ نمبر 18 سورہ مومنون، گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھنا۔ فرمایا ایک دن کے لیے، ایک سال کے لیے، یہ چند دن کی زندگی کے لیے ہم دین کو پس پوش ڈالتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، جنت الفردوس، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت الفردوس میں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جب بھی اللہ سے سوال کرو نا، جنت الفردوس کا کیا کرو۔ آپ دیکھیں جب ہماری فوتگیاں ہوتی ہیں، غمی خوشی بنتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی ہمارے عزیز کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، پتہ نہیں ہوتا کہ جنت الفردوس ہے کیا، تو یہ بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیوں کہ جنت الفردوس سب سے جنت میں بلند مقام ہے، ایسا بلند ہے کہ اس جنت الفردوس کے اوپر رب تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور یہ جنت کی جو 4 نہریں آپ سنتے ہیں نا، وہ 4 نہریں، وقت نہیں ہے وہ حوالہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا، سورہ محمد پارہ نمبر 26،
وہ 4 نہریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جنت الفردوس سے پھوٹتی ہیں، جاری ہوتی ہیں اور ساری جنت میں پھر جاتی ہیں۔ اس لیے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ کتنی آسان سی علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی بتائی ہیں، اور ہم کتنے دور جا چکے ہیں۔